صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کے رہنما، اچھی نیتوں کے ساتھ ہم بھی حاضر ہیں، آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے، کیونکہ اس سلسلے میں بڑی مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ محرم الحرام کا ایک روزہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے، تو ایک مہینے کے روزے کا ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اس مہینے میں جتنے ہو سکے روزے رکھ کر برکتیں لوٹنی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کس موضوع پر بات کرنی ہے؟ آج بڑی مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہونا ہے۔ جی ہاں، آج ان کی بات ہونی ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لاڈلے، ان کی بات ہونی ہے جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرمایا کرتے، ان کی بات کرنی ہے جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پھول فرمایا کرتے۔ جی ہاں، مبارک ہستیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر جو ہے آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے آپ بھی پہچانیے کہ آج کن ہستیوں کی بات ہونی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ وہ کون سی شخصیات ہیں جن کو میرے آقا پھول کہا کرتے تھے؟ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تلاوت قرآن پاک اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حافظ حسان ابو البنتین دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے سلسلے میں آج جلوہ گر ہیں۔ آپ کے یہاں ہمارے ناظرین نے بھی میسج کیا تھا کہ انہیں بھی سلسلے میں بلایا جائے، میں نے دعوت دی، ماشاءاللہ کرم فرمایا۔ تو آج انشاءاللہ حافظ صاحب سے تلاوت بھی سننی ہے، نعتیں بھی سننی ہیں، اور انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی سننے ہیں۔ ان مبارک ہستیوں کے بارے میں بڑی پیاری باتیں انشاءاللہ یہ بھی ہمیں بتائیں گے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن مجید سن لی ہے۔ یاد رہے سلسلے میں ہمارے انشاءاللہ آج دو سیگمنٹ ہوں گے، ہمیں ایک حدیث بھی یاد کرائی جاتی ہے، تو آج کی حدیث بھی سننی ہے، اور کربلا قدم با قدم اس پر بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جی آصف بھائی، آج ہمیں کیا کلام سنائیں گے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام۔ ماشاءاللہ، امیر اہل سنت کا کلام سنائیں گے۔ جی حضور۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی صلی علیہ وسلم. اللہ تعالی علیہ نیت وسلم. المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ کی نسبت نانا حسین، 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 ہے بڑی دولت 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 نانا حسین. گھر چھوٹے یا سر کٹے پر گم نہ ہو دین کی دولت نانا حسین. غم تمہارا چین لینے ہی نہ دے، دے دو یہ راحت نانا حسین. مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے، مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے. آپ کی الفت
حسین آپ کی الفت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین اب مدینے میں بلا کر دور کر یہ غم فرقت اے نانا اے حسین موت سر پر آ گئی کر دو عطا دید کا شربت اے نانا اے حسین آل سے اصحاب سے قائم رہے آل سے اصحاب سے قائم رہے تا ابد نسبت نانا اے حسین تا ابد نسبت نانا اے حسین نیکیوں میں دل لگے ہر دم بنا عامل سنت نانا اے حسین دولت اخلاص ہم کو دیجئے دولت اخلاص ہم کو دیجئے کیجئے رحمت نانا اے حسین کیجئے رحمت نانا اے حسین کیجئے حج کا شرف مجھ کو عطا کیجئے رحمت نانا اے حسین صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے رحمت اے نانا اے حسین ہر ولی کا واسطہ عطار پر ہر ولی کا واسطہ عطار پر کیجئے رحمت اے نانا رحمت اے نانا حسین سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کے رہنما اور تذکرہ ہونا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو لاڈلوں کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادوں کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو پھولوں کا۔ جی ہاں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ان دو ہستیوں کے بارے میں فرمایا کرتے وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر پیار تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ وہ دو کون ہیں؟ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے سردار، ہم سب کے آقا حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نواسے ہیں، اور ایسے فضائل ہیں دونوں ہستیوں کے بارے میں، ان دونوں شہزادوں کے بارے میں الگ الگ احادیث بھی موجود ہیں، اور ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں ان دونوں کے فضائل ایک ساتھ بیان ہوئے۔
ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کسی نانا کو اپنے نوازے سے پیار ہو تو ایسا ہو، اور تربیت کیسی کی، بچپن ہی سے جو تربیت تھی، وہ تربیت کے ایسے شاہکار ہیں۔ انشاءاللہ جب ان کے واقعات سنیں گے، ان کی سیرت کے بارے میں سنیں گے تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کے بارے میں جان کر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کیسا ہو، ہمارا رابطہ اور ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور پھر تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ باری باری ہم تینوں ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں، کہتے ہیں نا چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، باری باری کچھ احادیث بیان کریں گے۔ جی جزاک اللہ، آپ نے یاد فرمایا، میں حاضر ہو رہا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ یار ذکر حسین، ہاں تو اس سے برکتیں پانے کے لیے جا رہے ہیں اپنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان مبارک دنوں میں حسنین کریمین کی بات کریں گے، بات تو وہی ہے نا، اچھوں کی بات کریں گے تو ہم پر بھی رحمت کے کچھ چھینٹے پڑ جائیں گے۔ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، آپ بھی انہی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضرت امام حسن کی پہلے بات کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے صاحبزادے ہیں، اور آپ ائمہ اثنا عشر میں امام دوم ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد، لقب تقی اور سید، اور عرف آپ کا سبط رسول اللہ ہے، اور سبط اکبر بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھول کہہ لیں، خوشبو کہہ لیں، اور آخر الخلفاء بن نس بھی کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ یہ بھی ایک بڑا زبردست سوال ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہماری معلومات ہونی چاہیے۔ 15 رمضان المبارک سن 3 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور نام کس نے رکھا؟ حسن۔ ایک تو نام ہی اتنا پیارا ہے حسن، اور رکھنے والی ذات کون ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسن رکھا۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا عقیقے کا حکم دیا۔ بخاری کی روایت ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، اور انشاءاللہ اس پر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی سنائیں گے ہمیں آصف بھائی، کہ قبلہ حسن و جمال، بخاری کی روایت ہے، قبلہ حسن و جمال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کو وہ مشابہت صوری حاصل نہ تھی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ چہرے کی مشابہت نہ تھی جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا، یہ جنتی نام سب سے پہلے آپ ہی کو عطا ہوا۔ یہ کمال بات ہے راشد بھائی۔ یہ ویسے کتاب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ نام گویا چھپایا گیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو دنیا میں کہ حسن، حالانکہ عربی میں دیکھا جائے تو بڑا آسان سا نام ہے، لیکن یہ عطا کرنا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو۔ مدنی چل کے ناظرین، میں اور آپ ڈھونڈتے ہیں بعض اوقات بچوں کے نام جو کسی اور کے نام ہوں، ذرا یونیک ہوں۔ امام حسن وہ ہیں جن کے لیے نام کا اہتمام کیا گیا، اور امام حسین کے لیے بھی یہی ہوا۔ آگے آپ سنیں گے کہ یہ نام دنیا میں پہلے کسی اور کے نہیں تھے، اس میں بامسمت، ہاں، حسن اور حسین۔ اچھا، یہ حسن بہت خوبصورت، اس کے پیچھے جو ہے وہ لاجک بھی ہے کہ یہ نام حسن کیوں رکھا گیا، کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن کی ولادت کا جب مجدہ سنایا، پیارے آقا تشریف فرما ہوئے، فرمایا میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء نے ایک کپڑے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام حسن کو پیش کیا تو پیارے آقا نے داہنے کان میں اذان دی، اللہ اکبر۔ کیا قسمت ہوگی مدنی چل کے ناظرین، ذرا سوچے تو صحیح۔ یہی ایک عظمت بیان کر دی جائے نا تو کافی ہے۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بندہ ڈھونڈتا ہے کسی امام صاحب کو، کسی عالم صاحب کو، کسی نیک آدمی کو اذان دے دے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ امام حسن کے کان میں سب سے پہلی آواز اگر کسی کی گئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز، حبیب خدا کی آواز جا رہی ہے اور ذکر خدا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے حبیب امام حسن کو اللہ کا نام سنا رہے ہیں، تو کیا سٹارٹ ہے، اللہ غنی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ حضرت علی سے پھر کیا پوچھا، اے علی تم نے اس فرزند کا کیا نام رکھا ہے؟ اللہ اکبر، ادب دیکھیں۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور میری کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں، ہیں بزرگوں سے نام رکھوانا یہ بہت پرانا طریقہ۔ حالانکہ حضرت علی خود حضرت امام حسن کے والد ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں حضور میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ تو اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے جو خیال یہ ہے کہ ان کا نام حرب رکھا جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا نام حسن رکھا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ نبی پاک نے نام رکھنے میں انتظار فرمایا، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاصل تھا۔ مناسبت سے ان کے فرزند سعادت مند کا نام فرزند حضرت ہارون کے نام پر رکھا جائے، یعنی حضرت علی کا نام وہی رکھا جائے جو حضرت ہارون کے بیٹے کا رکھا گیا۔
تو اب پیارے آقا نے پوچھا ان کا نام کیا تھا؟ فرمایا شبر. تو پیارے آقا نے کہا اے جبریل لغت عرب میں شبر کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو عرض کیا حضور حسن. تو پیارے آقا نے یہ نام حسن رکھا. آج شاید مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کو یہ پتہ چلے گا کہ شبر جو کہا جاتا ہے بیسیکلی یہ اس لغت کے الفاظ ہیں اور پھر لغت عرب میں جو ہے اس کو حسن کہتے ہیں. اور حسن اور حسین نام دنیا میں کبھی نہیں رکھے گئے، یہ ان ہستیوں کے نام رکھے گئے. تو کیا ہستیاں ہیں جن کی اسٹارٹ ہی میں زندگی کی ابتدا ہی نبی پاک کی گود میں ہو رہی ہے. پیارے آقا جن کے نام رکھ رہے ہیں، نبی پاک جنہیں سینے سے چمٹا رہے ہیں. ابھی آپ سنیں گے احادیث مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اچھا حسنین کریمین جو ہیں یہ سبتین بھی کہلاتے ہیں، حسنین بھی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسوں کے فضائل و مناقب کا بیان فرمایا، جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ الگ الگ بھی مستقل طور پر بھی فضیلت بیان کی اور اجتماعی طور پر بھی فضیلت بیان کی. اور شروع میں آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا پھول فرمایا تھا. بہت سی روایات ہیں اور صرف کہنے ہی کی حد تک پھول نہیں، حقیقتاً یہ پھول تھے اور ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. اور اسی نسبت سے چونکہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کے والد تھے حسنین کریمین کے، جب ان کو پھول فرمایا تو یہ نسبت حضرت مولا علی کی طرف بھی گئی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے والد ماجد حضرت مولا علی کو فرمایا کرتے اے دو پھولوں کے باپ تم پر سلام ہو. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی امی جان ہیں انہیں فرمایا کرتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ. جب حسنین کریمین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے فیشمہما، انہیں سونگا کرتے ویدمہما الیہ، اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر خیر فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. اور اس روایت کو جب ہم سنیں گے تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے کہ یہ ایک واقعے کا بیان کریں گے صحابی رسول اور اس کی منظر کشی کریں گے اور پوری ایک تصویر قائم کریں گے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منبر اقدس پر فرماتے ہوئے سنا. اب کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم نائب مطلق تمام رسولوں کے امام وہ اپنے منبر پر جلال نبوت کے ساتھ جلوہ فرما ہے اور آپ کے سامنے عام مقتدی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام صدیق، فاروق، عثمان، مولا علی جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود منبر پر جلوہ فرمائے، آپ کے قدموں میں عظیم الشان صحابہ کرام ہیں. اور امام حسن کہاں ہیں؟ اس وقت امام حسن کی عمر چھوٹی تھی، مدنی منع تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا مقام کیسا تھا؟ راوی کہتے ہیں والحسن الی جنبہ، اللہ اللہ اللہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بظاہر مدنی منع ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں بیٹھے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے کہ سامنے صحابہ اور پہلو میں اپنے شہزادے. صحابی رسول منظر کشی کرتے ہیں کہ ینظروا الی الناس مرۃ و الیہ مرۃ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب تبارک و تعالی میرے شہزادے کی برکت اور سبب سے میرے امت کے دو گروہوں میں صلح فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. یعنی منبر اقدس پر ساتھ بٹھا رہے ہیں اور اتنا پیار فرماتے. بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں. میں چاہتا ہوں کچھ کالز بھی شامل کریں، پھر حسان بھائی کی طرف چلنا ہے. اور ہمارے ساتھ آج ایک اور نئے اسلامی بھائی ہیں. جی ہاں، ابھی آپ کو ان کا دیدار بھی کرائیں گے اور وہ کیوں آئے ہیں ہمارے سلسلے میں ان سے پوچھیں گے. بڑی اچھی خوشخبری ہے ہمارے اوورسیز بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، پاکستان والوں کے لیے بھی ہے. وہ ایک خوشخبری لے کر آئے ہمارے لیے، تو وہ خوشخبری کیا ہے انشاءاللہ ان سے لیں گے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا عرض کر رہا ہوں، مجھے پرسوں کی حدیث یاد ہے، لعن المؤمنی کا قتل ہی، یعنی مسلمان پر لعنت کرنا اس سے قتل کرنے کے برابر ہے. میری کلام کی فرمائش ہے، لکھ رہا ہوں نعت سرور
سبز گنبد دیکھ کر۔ ماشاءاللہ جی جناب، بہت شکریہ، آپ کو حدیث یاد ہے، یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ایک حدیث آپ نے یاد کرنی ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ امت کے رہنما بہت اچھا ہے، ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ کل کی حدیث پاک یہ ہے، کان المؤمن لا قتلہ، یعنی مسلمان پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ سلسلہ روزانہ لے کر آیا کریں۔ یہ سلسلہ دیکھ کر دل بھاگ ہو گیا اور بھاگ مدینہ ہو گیا۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے، یہ نعت سنا دیں۔ کاش بس کہیں دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ ایسے حسن بھائی کال کر کر کے آپ بھی مبلغ بن گئے ہیں، انداز بیاں جو ہے، ہاں یہ ان کے والدین سے گزارش ہے، ان کو ماشاءاللہ اور تربیت دیں، اور مدنی قافلوں کی اگر عمر ہو جائے یا ان کے والد صاحب ساتھ جائیں تو یہ بڑے اچھے مبلغ بھی بن سکتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میں حبیبت تاری اٹی کی شہر بریشہ سے بول رہی ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے بھی کربلا کے بچوں کے بارے میں بتائیے۔ ہائے ہائے ہائے، کربلا کے بچوں، جی کربلا قدم بقدم سلسلہ دیکھتے رہیے۔ البتہ یہ بتا دوں کہ کربلا کے اس سفر میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور 6 ماہ کی عمر تھی، اور 6 ماہ کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا، یعنی وہ ننھے منع مدنی منع نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ تو ہمارے مدنی منوں کو اس سے سبق یہ لینا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے گھر میں کوئی تکلیف ہو تو صبر کا دامن تھامنا چاہیے، شکوے شکایات نہیں کرنا چاہیے، اور دین متین کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں حسن اتاری، نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے، یہ سلام سنا دے۔ کربلا کے جانی ساروں کو سلام۔ بہت شکریہ حسن بھائی، ایک اور کال لے لیتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے۔ ہم جو ہے ہماری والدہ کو ایک نعت کی فرمائش ہے، نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ، کافی ساری فرمائشیں جمع ہو گئی۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے حسن بھائی؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ مجھے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور شانہ مبارک پر سوار ہو گئے۔ مشہور ہے یہ حدیث پاک، میں بھی اپنا ثنا خانہ میں چہرہ لکھوا لوں۔ تو آپ شانہ مبارک پر سوار ہو گئے تو کسی نے عرض کی کہ سواری کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ تو جو سوار جس پر تھے ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیار کی اور محبت کی دلیل ہے۔ اچھا، جب بھی ان کو راکب دوش مصطفیٰ، اس کے معنی بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو آج۔ راکب سوار کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، وہ حسن مجتبہ سید الاسفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ طرز میں سنائے نا حضرت، ماشاءاللہ۔ وہ حسن مجتبہ سید الاسفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت۔ اور اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس کی حسین اور حسن پھول، والحسن ام الحسین للنبی ریحانتین۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، یہ کسی اور کلام کا شعر ہے۔ والحسن ام الحسین للنبی ریحانتین، فاطمہ قرۃ عین، فاطمہ قرۃ عین، جدہم صلو علیہ۔
اللہ، بڑے پیارے انداز میں تذکرہ حسنین کریمین ہو رہا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک اور مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں. یاسر بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں. میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. مجلس سے مدرسۃ المدینہ آن لائن، مجلس سے جامعۃ المدینہ آن لائن کے یہ ماشاءاللہ نگران ہیں، اور بیرون ملک میں ماشاءاللہ بہت سارے طلباء ہمارے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. آج یہ خبر لے کر آئے تھے، مجھے کہا آپ اعلان کر دیں. میں نے کہا آپ ہی تشریف لے آئیں اور آپ ہی اعلان فرمائیں. جی یاسر بھائی، سنا ہے کچھ بڑے پیارے پیارے کورسز ہمارے اس شعبے سے ہیں. پہلے تھوڑا سا طریقہ بتا دیں کہ اگر میں کچھ عرض کر دیتا ہوں مدری چل کے ناظرین. ہمارا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن. اب دنیا بھر میں بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسجد قریب نہیں، مدرسے قریب نہیں، یا ان کے پاس ٹائم نہیں، وہ رات دیر سے فارغ ہوتے ہیں، صبح جلدی فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، اس وقت مدرسہ کہیں نہیں ملتا. آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کمال کر دکھایا ہے. ویب سائٹ پر dawatIslami.net پر آپ جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن یا جامعۃ المدینہ آن لائن کو کلک کر کے داخلہ لے سکتے ہیں. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں وہ ہم یاسر بھائی سے پوچھتے ہیں. جی یاسر بھائی. ماشاءاللہ، اس حوالے سے آپ کا وہ پرومو بھی چلتا رہتا ہے مدنی چینل پہ بھی الحمدللہ. کم و بیش اس وقت ناظرہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 16 کورسز مختلف الحمدللہ کرائے جا رہے ہیں آن لائن الحمدللہ عز و جل. اور اس کی تفصیل جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً یہ مدنی چینل پہ بیان بھی ہوتی رہے گی. 2 کورسز کا میں عرض کروں گا اگر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، کہ ایک ہے فیضان بہار شریعت کورس. ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت، اور 12 ماہ کا اس کا کورس ہوتا ہے الحمدللہ، اور بالاستیاب اس کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں. اور میں مختصر سرچ کر دیتا ہوں کہ اس کے حصوں میں کیا ہے. جی. پہلے حصے میں اسلامی عقائد، مسلمان کو کے عقائد کیا ہونے چاہیے اس کے متعلق، اور دوسرے حصے میں طہارت کے متعلق، طہارت کی بہت تفصیل ہے، وضو، غسل، تیمم، مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے طریقے، جی فرض علوم سے متعلق چیزیں. پھر تیسرا اور جو چوتھا حصہ ہے اس میں نماز کے بالتفصیل مسائل ہیں. ارے واہ. نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کس چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز کا اعادہ کرنا نہیں دہرانا ضروری ہوتا ہے. پھر مختلف نمازیں، نماز جنازہ، نماز عیدین جناب والا، اور اس کے علاوہ تفصیل ہے اس کی موجود. پھر زکوٰۃ کے بارے میں فیضان بہار شریعت کو، یہ فیضان بہار شریعت میں 12 ماہ میں آپ سیکھ سکتے ہیں. روزانہ کی آپ کو صرف 30 منٹ کی کلاس لینی ہوگی. 30 منٹ کا درجہ ہے. اچھا، اس میں کوئی ٹائمنگ ہے یا ہم اپنا ٹائم بتائیں؟ جیسے آپ چاہیں گے، کیونکہ الحمدللہ یہ شعبہ 24 آور مطلب یہ ہے اویلیبل. جی آپ جس وقت چاہیں گے حتی الامکان کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اسی وقت میں داخلہ دیں. یعنی 1 سال روزانہ صرف 30 منٹ دے کر آن لائن دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر ہم یہ فیضان بہار شریعت کورس، یعنی دوسرے لفظوں میں بہار شریعت بعض اوقات لوگ کھولتے ہیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں بڑی مشکل ہے. اب آپ کو پڑھانے والا اگر کوئی مل جائے گا تو کتنا آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور کیا فرمائیں گے؟ اور بھی ایک کورس بتا دیں آج. ہاں جی، ابھی جس طرح محرم الحرام کے بعد عموماً یہ پاک و ہند میں وہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، یہ کچھ مہینہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ عز و جل جہاں دعوت اسلامی نے دیگر وہ فرض علوم سکھائے ہیں، تو نکاح سے متعلق جتنے مسائل ہیں، سنت نکاح کورس، یہ بھی الحمدللہ کرایا ہے. غالباً یہ 30 دنوں کا ہے یہ. تو اگر یہ کوشش کریں آج کل میں ہی داخلہ لے لیں آپ، تو کیا ہوگا کہ آپ کو نکاح سے متعلق، شادی سے متعلق جتنے جی حقوق زوجین ہیں اور دیگر بہت سارے معاملات، جی بہت سارے معاملات ہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتایا جائے گا. اگر اسلامی بہن کی شادی ہو رہی ہے تو وہ بھی داخلہ لے سکتے ہیں؟ بالکل. اسلامی بہنوں میں تو الحمدللہ ہمارے آپ دیگر کورسز بھی ہیں، اور یہ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں ہی پڑھاتی ہیں. بچیوں کو بھی، مدنی منیوں کو بھی، اور اسلامی بہنوں کو بھی ہماری قاریہ اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں. کیا خوبصورت بات ہے مدنی چل کے ناظرین. شادی گھر میں ہوتی ہے تو یہ لسٹ تو بنتی ہے، کھانا کون سا پکانا ہے، کپڑے کون سے بنانے ہیں، ہال کون سا بک کرنا ہے، مہمانوں کی لسٹ کیا ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو یہ سکھائیں کہ ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے، نکاح کے معاملات کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں، کنایہ، زہار، اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کیا مہینوں سے تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ تیاریاں بہت پہلے ہال بک ہو جاتا ہے، لیکن جس مرد و عورت، جس لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اسے ان شرعی معاملات کو سکھانے کا اہتمام نہیں ہوتا. دیکھیں دعوت اسلامی نے یہ آپ کی پرابلم بھی سالو کر دی ہے. تو جلدی dawatIslami.net پر جائیں اور جلدی داخلے لے لیجئے. بہت نامنل فیس، بڑی مناسب فیس ضرور لی جائے گی آپ سے، کیونکہ یہ شعبہ فری میں نہیں چلتا. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. تو ہم نے ایک مختصر فیس رکھی ہے، لیکن وہ بڑی مناسب سی ہے. آپ اس کو پے کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. آصف بھائی بہت ساری کالیں آئی تھیں، 1-2 اگر اشعار انشاءاللہ 1-2 کلاموں کے سنا دیں تو پھر ہم اپنے موضوع کو لے کر مزید آگے چلتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آخری میرے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا ہاں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرو نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرو نوازی جس دل ہوئے روانہ جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں اب تو بس ہی دھن کہ مدینہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے امت کے رہنما، عظیم رہنماؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت اعزاز جو ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ السلام سے جو مشابہت تھی، سوری مشابہت، چہرہ انور جو تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ اور ایک اور خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام سے چہرہ انور سے لے کر یعنی سر اقدس سے لے کر سینے تک امام حسن مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام سے سینے سے لے کر پیروں تک مشابہ تھے۔ گویا ان دونوں ہستیوں کے ملنے سے نبی پاک علیہ السلام کی ایک تصویر سامنے آ جاتی تھی۔ کیا پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نیما۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے سے مشابہ، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ بات اور پیاری کر رہے ہیں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، تو میں لکھا ہے دو برقانوں کا تو میں لکھا ہے دو برقانوں
کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ان کا گھرانہ نور کا ان کا گھرانہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ان نوری ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابن سعد نے عبداللہ ابن زبیر سے روایت کی کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام سجدے میں تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ جب پیارے آقا سجدے میں ہوتے تو یہ پیارے آقا کی پشت انہر پر گردن مبارک پر سوار ہو جاتے, شانوں پر بیٹھ جاتے, تو جب تک یہ نہ اترتے نبی پاک سجدے کو طول دیا کرتے. سبت نبی گئے پوچھتے نبی پر سجدے کی حالت ہے, سبت نبی گئے پوچھتے نبی پر سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا کچھ ایسا. کیا بات ہے. اس کے بارے میں میرے پیارے پیارے شیخ طریقت سبحان اللہ امیر علیہ سنت نے ایک کارڈ بھی جاری کیا ہے اور اپنے دل کے پاس اسے آویزہ بھی کرتے ہیں. کیا لکھا ہے اس میں عبدالحبیب بھائی؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نقل کیا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک اور حدیث سنانی بھی تھی اور اپنے کارڈ کے ذریعے سنا دی. مزید نہیں, کارڈ کی بھی تو ترغیب دلانی ہے نا. بہت اچھا, بڑا پیارا مطلب ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. یہ ہمارے آقا نے فرمایا. یعنی ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا, اور جنتی نوجوانوں کے سردار. سجدے کی بات ہوئی نا, ایک بار ایسا بھی ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام رکوع میں ہوتے تو جب یہ قریب تشریف لاتے تو پیارے آقا اپنے قدموں کو کشادہ کر دیتے اور یہ قدموں کے درمیان سے نکل جاتے. یعنی ذرا غور کیجئے کیا محبت, کیا پیار اور کیا شفقت ہے اپنے نواسوں پر. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت کے بعد یہ شاہکار کیسے بنے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علم و وقار, حشمت و جا, جود و کرم, زہد و طاعت میں بلند پایا رکھتے ہیں. ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ آپ کی سخاوت کے اتنے چرچے ہیں کہ ایک ایک آدمی کو 1 لاکھ کا عطیہ مرحمت فرما دیتے. اس طرح نوازا کرتے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کا تواضع اور اخلاص کا عالم یہ تھا کہ ایک بار مکہ پاک میں حاضر ہو کر آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں حج پر تو آیا لیکن کبھی اللہ کے گھر پیدل حج پر نہیں آیا. پھر 20 بار مدینہ منورہ سے پیدل سفر کر کے
مکہ پاک آیا اور حج کیا. یہ نواسہ رسول ہو کر بارگاہ الہی میں عاجزی اور بارگاہ الہی میں حاضری کا انداز ہے. میرے آقا کی تربیت کا حصہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا, آپ کو زہر دیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں جو لوگ انتقام لینے پر یقین رکھتے ہیں, جو لوگ وسوسے بہت زیادہ پالتے ہیں, فلاں نے یہ کام کرایا ہوگا, فلاں نے مجھ پر نظر کروائی ہے, فلاں بہو گھر میں آئی ہے تو جھگڑے شروع ہو گئے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو, رومرز کو, افواہوں کو اہمیت دے کر گھر کے گھر بعض اوقات تباہ ہو جاتے ہیں, دشمنیاں ہو جاتی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جب زہر دیا گیا تو زہر ایسا تھا کہ آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی تھیں. اتنی تکلیف, 40 دن تک آپ اس تکلیف میں رہے. حضرت امام حسین اپنے بھائی کے پاس تشریف لائے اور کہا حضور آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو امام حسن کہتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل گیا تو تم بدلہ لوگے, اسے قتل کرو گے. کہا بالکل بدلہ لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جس کے بارے میں گمان ہے, اگر وہی ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ انتقام لینے والا ہے, اس کی گرفت بہت سخت ہے, اور اگر وہ نہیں ہے, مجھے جو گمان ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, گمان تھا مگر چونکہ یقین نہیں تھا, آپ نے اسے گویا چھوڑ دیا. آج ہم کہتے نہیں مجھے لگتا ہے فلاں نے دشمنی کی ہوگی. اتنی تکلیف کے باوجود صبر کی تلقین کی جا رہی ہے, اتنی تکلیف کے باوجود معافی اور درگزر کی بات کی جا رہی ہے. یہ ہم سب کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا ایک جاتے جاتے بھی میسج ہے. اچھا, یہاں ایک اور بڑی پیاری بات, جو یہ دونوں شخصیات پیارے آقا سے مشابہ ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر شرف آیا نا, حاضری دی ہر شرف نے, تو شہادت کے شرف نے حاضری کیسے نہیں دی؟ شہادت تو بڑا مقام بلند ہے, تو پیارے آقا کی بارگاہ میں شہادت کو بھی حاضری دینی چاہیے تھی. تو ان حسنین کریمین کو دونوں کو آدھی آدھی صورت دے کر, گویا ان دونوں کو شہادت دے کر نبی پاک کی بارگاہ میں شہادت کا مرتبہ حاضر ہوا ہے. یعنی نواسوں پر شہادت جو طاری ہوئی, امام حسن بھی شہید ہوئے, امام حسین کی شہادت تو سارے جانتے ہیں, تو یہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف شہادت کی حاضری ہے, جو دونوں نواسوں کو شہادت کا مرتبہ ملا. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, اور جب آپ کی کالز کے بعد سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے تو پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ تذکرہ خیر ہوگا. جی کالز دیجیے گا. عبد الجبار اتاری عرب شریف کے شہر جدہ سے عرض کر رہا ہوں. کل جو حدیث پاک یاد کروائی گئی تھی وہ یہ ہے, لعن المؤمنی کے قاتلہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں یاد کرائی گئی حدیث کو دوبارہ دہراتے ہیں, اور اس کو امید ہے کہ عمل بھی کریں گے. کسی پر لعن تان نہیں کرنا, کیونکہ وہ ایک اس طرح سے اپنے حدیث سنی کہ لعن کرنا کسی کو قتل کرنے کے برابر ہے, تو ہم کیوں کسی کو لعنت کریں. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جونسبرگ کی کال لگتی ہے. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے, میں جو اس وقت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل, آج کا سلسلہ بھی بہت متینہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نعت خواہ اسلامی بھائی سرزے کی یہ کلام سنا دیجئے. کربلا کے جانثاروں کو سلام. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا یہ منقبت ہوتی ہے نا, نعت وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کلاموں میں شان بیان کی جاتی ہے وہ حمد ہوتی ہے, جس میں کسی بزرگ کا تذکرہ ہو, ان کی شان بیان ہو, تو وہ منقبت ہوتی ہے. تو اس طرح اگر ہم کلاموں پر اس طرح بھی سیکھتے جائیں گے مدنی چینل کی برکت سے تو اور آسانی ہو جائے گی. ایک اور کال دے دیجیے. عقیل احمد اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج تو سلسلے میں پیارے پیارے حافظ حسان مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ایک کلام سنا دے, بلا لو مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کی کال آئی, کوشش کریں گے آپ حساب سے کچھ اشعار سنوائیں آپ کو. اگلی کال دیجیے. ہم عتیق احمد مدینہ شریف سے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ایک نعت سنا دیجیے جس میں امام اعلیٰ حضرت کے بھائی امام حسن رضا خان فرماتے ہیں, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. جی یہ بھی منقبت ہی ہے. انشاءاللہ اس منقبت کے چند اشعار سنیں گے. مدینہ پاک سے آپ نے کال کی, ہماری ہمت بڑھائی آپ نے. دل خوش ہو جاتا ہے جب مدینہ شریف سے اس طرح کا پیغام آ جائے. اگلی کال دیجیے گا. جی حبیب بھائی کو اسلام, اور بڑا پیارا سلسلہ ہے یہ ماشاءاللہ.
میں جب سے محرم شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کافی مطلب مذاکرہ بھی دیکھتا ہوں. میری طرف سے مدنی چینل کو سلام, اور جو آپ بھائی ہیں خدمت کر رہے ہیں دین کی, آپ کو سلام, اور بالخصوص حبیب بھائی کو سلام کہ جو اس وقت جناب مسکراتے ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے. یہ میری طرف سے یہ آپ سب کی محبتیں ہیں, آپ کی کالز ہیں, آپ سب کی پیار ہے, تو یقیناً دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی محبتیں سلامت رکھے. ظاہر ہے ہمیں ایک دوسرے سے اگر محبت ہے تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے. اللہ ہماری ان محبتوں کا ہمیں قیامت کے دن اچھا صلہ نصیب فرمائے. اسلام کی محبت ہے, پیارے آقا کا امتی ہونے کی محبت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی محبت ہے, اور یہی محبتیں کام آنے والی ہیں. جو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو انہی لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے بے غرض اور بے لوث محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں یہ محبتیں کرنا نصیب فرمائے اور اس مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. بہت سارے کلام کی فرمائش آئی, پہلے حسان بھائی کی طرف چلیں گے, پھر آصف بھائی کی طرف چلیں گے, کچھ اشعار انشاءاللہ, اور پھر ٹاپک کو لے کر امام حسین کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. جی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کلام کی فرمائش کی ہے, انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. اگر ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا حبیب اللہ, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جام میں غریبا چاک سینہ چاک, میں پہنچوں کوئے جام میں غریبا چاک سینہ چاک, گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں, گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا حبیب اللہ. منقبت کا بھی فرمایا گیا تو وہ میں پڑھ لیتا ہوں. باغ جنت کے ہیں بہرے, مدح خانے اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے, مدح خانے اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے, مدح خانے اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے, مدح خانے اہل بیت, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. کس طرح کہ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیا
تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. جی پنجتن کیا غلام ہوں یہ منقبت کی فرمائش بھی ہمارے عبداللہ بھائی نے کی ہے، اگر اس کے بھی ایک دو شعر ہو جائیں. میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے پہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے پہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا بھائی کے جن کے زہر پلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین بولو السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ عدیب اپنی حجت تمام لے کر اللہ اور اپنے لانا کا نام کر چکا وہ عدیب اپنی حجت تمام لے کر اللہ اور اپنے لانا کا نام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گیا جان خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میں تو غلام ہوں میں تو
جتنے کا غلام ہوں میں تو پر جتنے کا غلام میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پر جتنے کا میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پر جتنے کا غلام ہوں عشق گئے تو حسن سے گئے مجھے عشق گئے تو حسین سے مجھے عشق گئے تو علی سے گئے مجھے عشق گئے تو پنجتن سے گئے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے امت کے رہنما۔ وقت ہوا ایک سیگمنٹ کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، ایک حدیث یاد کرتے ہیں ہم سلسلے کے اندر۔ تو آج کون سی حدیث ہم نے یاد کرنی ہے؟ آج انشاءاللہ راشد بھائی ہمیں حدیث یاد کرائیں گے، اسکرین پر بھی آپ اس حدیث کو دیکھیں گے۔ آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے آج کی حدیث۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جی آج کی حدیث میں راشد بھائی کیا ہمیں یاد کرائیں گے آج؟ جی آج کی حدیث پاک انتہائی مختصر ہے جی لیکن بڑی رغبت دلانے والی ہے۔ اسلام کے بہت سے ارکان اور عبادات ہیں، ان میں سے ایک عظیم عبادت روزہ سبحان اللہ جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے رمضان کا، اور نفلی روزے کی بھی فضیلت ہے۔ اس سے متعلق روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصوم جنۃ، صوم کا مطلب ہوتا ہے روزہ۔ ذرا اسکرین پر بھی دکھا دیں بھائی یہ حدیث، انشاءاللہ تو اور آسان ہو جائے گا۔ اور ہم نے ایک طریقہ بتایا ہوا ہے اپنے ناظرین کو کہ اس کی پکچر لے لیں گے اپنے موبائل میں تو یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گی۔ اور کتنی آسان حدیث، الصوم جنۃ، جنۃ نہیں ہے نا یہ؟ جی جنۃ، جنۃ جی، روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، یعنی آسان تو اس کا روزہ ڈھال ہے مگر کس سے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ الصوم جنۃ، جی کچھ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی روزے کی بڑی فضیلت ہے، فرض روزہ اس کی تو بات ہی اور ہے، نفلی روزے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اور ساری زمین بھر اسے سونا دے دیا جائے تو پھر بھی اس روزے کا ثواب قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک نظام قدرت ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے۔ اور بسا اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ نفلی روزے کی اگر بندہ کثرت کرے گا تو ظاہری طور پر حصی طور پر کمزوری کا شکار ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو طبیبوں کے طبیب ہیں، غیوب پر مطلع ہیں اور ہم سے زیادہ ہماری خیر خواہی کے طلبگار ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نفلی روزوں کے دن ہیں، جس طرح میں نے سلسلے کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک روزہ محرم کا 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور 10 محرم کا روزہ عاشورے کے روزے کے بارے میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ مجھے گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو پھر کیوں نہ روزہ عاشورے کا بھی رکھا جائے، ابھی سے نیت کر لیں۔ بلکہ عاشورے کے ساتھ ایک اور حدیث میں ہماری تربیت فرمائی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لیں، کیونکہ یہود پہلے روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا، ہمیں ان کے یوں سمجھے ہٹ کے ہم نے ایک عمل کرنا ہے، تو 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو اس بار نیت کر لیں۔ دوبارہ حدیث دکھا دیں ایک بار پھر، ریپیٹ ہم یہاں منچ پہ بھی کر لیتے ہیں اور آپ بھی یاد کر لیجئے، الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، الصوم جنۃ۔ اگلے کسی سلسلے میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو کوشش کیجئے گا یہ حدیث ہمیں سنا دیجئے گا۔ اب چلتے ہیں ایک بہت مبارک ہستی کا تذکرہ، امام حسین، امام عالی مقام، دنیا ان کو چاہتی ہے، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، کربلا کا واقعہ ضرور ہوا، امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ خود بھی شہید ہو گئے،
بظاہر تو یزید والے جو لوگ آئے تھے وہ حکومت کے لیے آئے تھے، امام حسین حکومت لینے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ لیکن آج حکومت کس کی ہے؟ کون ہے دنیا میں یزید کا نام لینے والا؟ اور دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں امام حسین کے چاہنے والے نہیں ہیں، جہاں ان کی حکومت نہیں ہے؟ آج بھی کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید تو ہو گئے مگر اسلام کو زندہ کر گئے۔ شاعر لکھتا ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا کرامت تھے، آپ کی ولادت با سعادت بھی کرامت ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 4 شعبان المعظم سن 4 سن ہجری کو، ایک روایت 5 شعبان کی بھی ملتی ہے لیکن مہینہ شعبان ہے اور ہجری 4 ہے، یہ ہمارے سوال کا جواب بھی ہے۔ اچھا، لیکن جو کمال ہے نا کہ امام حسین کی جو مدت حمل ہے، جو آپ اپنی والدہ کے مبارک بطن میں رہے، پیٹ میں رہے، نارملی بچہ 9 ماہ رہتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ میں آپ پیدا ہو گئے، اور سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ دنیا میں زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو، یعنی آپ کی ولادت ہی سبحان اللہ یہ با کرامت ہے۔ اور جس طرح ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر محبت، کس قدر پیار فرمایا کرتے۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بات کہ آپ کی ولادت کے بعد ہی یہ خبر مشہور ہو گئی تھی، حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کا مضمون ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے عرض کی کہ حضور حسین کو آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کر دیں گے، اور پھر وہ مٹی بھی دکھائی گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پر شہید کیا جائے گا، اور یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھی، صحابہ کرام بھی جانتے تھے۔ ایک طرف تو ہم سن رہے ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کبھی کاندھے پر سواری ہو رہی ہے، کبھی سونگھا جا رہا ہے، کبھی سینے سے لپٹایا جا رہا ہے، لیکن اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا قرب ہونے کے باوجود کبھی ایسا تو ہوا ہو کہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے حسین پر یہ جو آفت آنے والی ہے وہ ٹال دے؟ کبھی بی بی فاطمہ نے آ کر عرض کیا ہو کہ حضور آپ کو حسین سے اتنا پیار ہے؟ کبھی آپ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کو جو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ امام حسین کے ایسے ایسے فضائل حدیث میں موجود ہیں، اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں اس امتحان کے ٹلنے کی دعا نہ کی، بی بی فاطمہ نے عرض نہ کیا، مولا علی نے عرض کیا، گویا یہ سب تیار کر رہے تھے۔ ماں نے دودھ پلایا تو امتحان کے لیے، والد نے تربیت کی تو اس امتحان کی تیاری کے لیے کہ ہمارا جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے سر تو کٹا دے مگر اس امتحان سے پیچھے نہ ہٹے، اللہ غنی۔ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اتنا قرب جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو، اور وہ سرکار جو رب کے حبیب ہوں، اس پر اتنا بڑا امتحان آئے، پھر بھی وہ صبر کا دامن تھامے رہیں۔ ہم گناہ بھی کریں، ہم خطائیں بھی کریں، اور ہم پر اگر چھوٹا سا امتحان آ جائے تو شکوے ہوں، شکایات ہوں، واویلا ہو۔ کربلا کا میدان، امام حسین کی سیرت، امام حسن کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ واقعہ کربلا بہت سارے پیغام ہمیں دیتا ہے، اور آج حسنین کریمین کی سیرت بیان ہوئی ہے، ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور تربیت۔ سبحان اللہ، ایک بار حسنین کریمین ابھی چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، اور ایک بزرگ آپ کے سامنے وضو فرما رہے تھے۔ ذرا انداز دیکھیں کس شاہکار تربیت سے یہ گزرے تھے۔ چھوٹی عمر ہے، بظاہر اگر ہمارے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے، شرعی غلطی کرے یا اخلاقی غلطی کرے، لوگ فوراً سب کے سامنے اسے ٹوکتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ کسی کی اصلاح کرنے کا یہ طریقہ نہیں۔ حسنین کریمین نے کیا کیا؟ دیکھا کہ بابا جی وضو تو کر رہے ہیں مگر وضو میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ سنتیں ان کی چھوٹ رہی ہیں، تو کہا حضور آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں دونوں میں سے کس کا وضو اچھا ہے۔ دونوں بھائیوں نے جب وضو کیا تو بابا جی تھے بڑے سمجھدار، کہتے بیٹا تمہارا وضو تو ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے وضو میں کیا کیا غلطی ہے۔ بات مقصود کیا تھا یہ بات ذرا سمجھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ والدین بھی سنیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی سنیں۔ دنیا میں آپ کسی بھی پوسٹ پر ہیں، آپ کسی کی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا مقصود کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس بندے کو ذلیل کرنا، اس بندے کی دل آزاری کرنا، یا اس کی اصلاح کرنا؟
اگر تو آپ کو دل آزاری کرنی ہے، اگر تو سب کے سامنے ذلیل کرنا ہے، اس کو جناب ڈیگریڈ کرنا ہے، پھر تو کچھ اور مسئلہ ہے اور وہ گناہ کا کام ہے. اور اگر آپ کا مقصود یہ ہے کہ میرا بچہ یا میرا ماتحت یا میرے ساتھ کام کرنے والا یہ غلطی آئندہ نہ کرے، تو اس کا انداز کتنا پیارا ہے، شفقت، پیار، نرمی. وہ کہا جاتا ہے نا کہ برتن میں سوراخ کر کے پانی نہیں بھرا جاتا. ہم پہلے سوراخ کر دیتے ہیں ڈانٹ کر، ذلیل کر کے، تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اتنی عمر ہو گئی سیکھا ہی کچھ نہیں ہے، اور پھر بتاتے یہ چیز ہے. تو پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے، دل ہی توڑ دیا. وہ ایک مشہور واقعہ نا، ایک شخص سر پر گٹھڑ اٹھایا جا رہا تھا اور بوری تھی سمجھ لیں، اور اس میں کانچ کی چوڑیاں تھیں. تو ایک پولیس افسر آیا اور اس نے ڈنڈا مار کے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو کہا حضور پہلے تو کانچ کی چوڑیاں تھیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے ڈنڈا مار کر اگر کسی کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے دوریاں ہوتی ہیں. حسنین کریمین کی سیرت سے کاش میں اور آپ سیکھیں کہ کسی کو بھی اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو اس کا اپنا بن کر، شفقت دے کر. دیکھیں نا کیا انداز تھا کہ حضور ہمیں چیک کیجئے، یہ نہ کہا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. میں نے امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا کیا ہے. انداز ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ مقصد اصلاح ہے. اگر مقصد پہلے دیکھ تو پھر اصلاح کرنے والی کی بھی تو اصلاح ہونی چاہیے نا، اس کو بھی اصلاح کی حاجت ہے. تو امیر علیہ سنت بھی یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی میں غلطی دیکھیں اور وہ اہل علم میں سے ہیں تو ہم اسی سے پوچھ لیں، یہ مسئلہ ہی پوچھ لیں کہ یہ کس طرح ہے، ذرا کیا بتا بات ہے. دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کرتے ہیں امیر علیہ سنت، یہ فرماتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور بہت شاندار. سمجھدار ہوں گے تو ان کی توجہ چلی جائے، فوراً چلی جاتی. میں بلکہ چلیں یہ بات کی ہے تو میں بات کو آگے اور بڑھاتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہم کسی سلسلے سے فارغ ہوتے ہیں بیان کر کے، تو امیر علیہ سنت کا انداز کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم نے روایت غلط بیان کر دی یا خدا نہ خواستہ کوئی سبقت لسانی ہو گئی، تو یہ بھی انداز ہے کہ یار آپ چینل پہ بیان کرتے ہیں، اتنے پرانے مبلغ ہیں، پھر بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں، کہاں سے آپ نے پڑھا؟ تو انسان ہے نا، جھٹکا لگتا ہے. اب انداز دیکھیں، میرے پیارے بیٹے آپ کا بیان سنا، فلاں حکایت سنی تو بہت لطف آیا. اچھا یہ جو آپ نے روایت بیان کی یہ کہاں پڑھی آپ نے؟ اگر کہیں پڑھی ہے تو مجھے بھی حوالہ دے دیں تو میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے. اب آپ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین، پیر ہو کر مرید سے ایسا انداز اپنائیں. اچھا اگر ہم نے نہیں پڑھی اور ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو خود ہی انڈرسٹینڈ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی گڑبڑ ہو گئی ہے، اب اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ پوچھیں گے امیر علیہ سنت سے. اور اگر واقعی کہیں نظر سے گزری ہے تو بارگاہ امیر علیہ سنت پیش کر دیں گے تو مزید تصدیق ہو جائے گی. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا، جتنے یہاں بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ حوالے سے یہ اصلاح کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جنرلی طور پر اصلاح کرتے ہیں، توجہ جاتی ہے، کیونکہ جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے نعت میں بھی ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط شعر پڑھا جاتا ہے، کوئی تلفظ غلط ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ صرف ڈائریکٹ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. اس کی جو وہ بات ہے نا اچھی والی بات، جو غلطی اس نے کی ہے ہم وہ تو بتا دیتے ہیں، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے. اس کہ ماشاءاللہ آپ رات کے اس وقت بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو کچھ 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2 لفظ بول کر اسے پریپیئر کر لیں، تیار کر کے پھر اگر اصلاح کی بات کریں. کیا بات. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس مدنی پھول سے، حسنین کریمین کی اس مبارک عادت سے بھی کچھ اسلام سے، ہاں اللہ کرے 2 پھول کے صدقے میں یہ پھول ملا. ہاں یہ کتنا پیارا پھول ملا 2 پھول کے صدقے. اچھا اب سلسلے کو ہم نے آخری سیگمنٹ کی طرف لے جانا ہے. کچھ کالز اگر ہیں تو لے لیتے ہیں اور پھر ہم کربلا قدم بقدم کی طرف چلتے ہیں. جی جی. میں عبدالرشید عطاری کینیڈا مونٹریال سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ عز و جل امت کے رہنما پروگرام میں موضوع حسنین کریمین بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس پروگرام میں بہت ہی خوبصورت اور دلکش مدنی پھول سننے کو مل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ان کی سیرت طیبہ سے مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کا صدقہ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی پر استقامت عطا فرما دے. آخر میں میری آصف بھائی سے مدنی گزارش ہے کہ یہ منقبت سنا دیں. یا شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دیجیے گا. شان مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں استونیا یورپ سے. ماشاءاللہ عز و جل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. میں نعت رسول پاک سنانا چاہتا ہوں. دین و دنیا میں کامیابی کی دعاؤں کی درخواست ہے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے
की हाज़री के लिए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सजदे की बात हुई है, सिलसिले को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जो आखिरी अमाल किए, कमाल है। आज हमसे पंखों में, लाइटों में, कालीनों पर नमाज़ पढ़ने में हमारे बहुत सारे नाज़रीन होंगे जो सुस्तियाँ कर जाते हैं, नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं और कहते हैं मैं पंजतन का ग़ुलाम हूँ। इमाम हुसैन ने और उनके काफ़िले वालों ने करबला के मैदान में तलवारों के साये में सजदे किए, बल्कि जो आखिरी वक्त था इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का, वो भी सजदे में गुजरा। ये सजदा मुझे और आपको पैगाम देता है कि हमारी नमाज़ें, आइए नियत कर लें, आज पक्की नियत कर लें, ए इमाम हुसैन के चाहने वालों, ए करबला वालों के ग़ुलाम कहलाने वालों, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। 3 दिन के भूखे प्यासे हाय हाय और ख़ानदान यानी मतलब कुर्बान हो रहा था, भाई भतीजे भांजे सब कर दिए, और ऐसी सूरत में भी सजदे होते रहे। और तिलावत का क्या हाल था? सुभान अल्लाह। ये तो सजदा और तिलावत का हाल तो ये था, ज़िंदगी में तो तिलावत फरमाते ही थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यज़ीदियों ने हज़रत इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अनवर जब नेज़े पर चढ़ाकर कूफा की गलियों में गश्त कराया, तो मैं अपने मकान के बाला खाने पे था, दूसरी मंजिल पे था। तो जब सर अनवर मेरे घर के करीब से गुज़रा तो मैंने देखा कि सर अनवर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही है। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब यज़ीदियों ने सर मुबारक को नेज़े से उतारा और इब्ने ज़ियाद के महल में दाखिल किया, तो आपके मुक़द्दस होंठ हिल रहे थे और ज़बान अक़दस पर ये आया करीमा जारी थी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, यानी और हरगिज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बेखबर ना जानना ज़ालिमों के काम से। ये यानी विसाल के बाद भी, शहादत के बाद भी आप तिलावत फरमा। क्या बात है। अब ये देखें, पैगाम देखें, अब करबला के चाहने वाले, हसनैन करीमैन और पंजतन पाक की ग़ुलामी का दावा करने वालों कितनी तिलावत करते हैं, कुरान पाक कितनी बार दिन में खोलते हैं, दिन में, महीने में, बल्कि साल साल गुजर जाता है कुरान पाक नहीं पढ़ते। ऐसा ना करें। आज तो हमने ऐलान भी सुन लिया जामियतुल मदीना ऑनलाइन, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का, कुरान पहले सही पढ़ना तो सीखे ना तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और फिर रोज़ाना तिलावत हो जाएगी अगर आप किसी मदरसे को ज्वाइन कर लेंगे। दावत इस्लामी के दुनिया भर में मदरसतुल मदीना बालिगान मौजूद हैं, ऑनलाइन मदरसतुल मदीना मौजूद हैं। कुरान पढ़ना चाहें तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब तो एप्लीकेशन कितनी सारी आ गई हैं कुरान पाक की। पहले कुरान पाक को लेकर कैरी करना मुश्किल होता था, अब तो कितने सारे सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारे बहुत सारी डिवाइसेज़ में कुरान पाक हमें मुहैया है। जी हैं, मतलब मैसेज के जरिए पता किए कि ये में क्लास की शक्ल में पढ़ाया जाता है या 1 to 1 पढ़ाया जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीकाकार भी पूछा है कि तरीकाकार क्या है। तरीकाकार तो आपने बयान फरमा दिया था कि वेबसाइट के थ्रू आप मतलब ये तरकीब रजिस्ट्रेशन करवा लें। जी जी, और ये 1 to 1 का ही होता है नॉर्मली तो। लेकिन अगर कुछ घर के अफराद, मतलब अगर 3-4 भाई हैं या 3-4 दोस्त हैं, मिलकर वो इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी सहूलत मुयस्सर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो चलें एक दूसरे को सुनाएंगे, दोहराई करेंगे। जी जी, माहौल बन जाएगा। तो दोनों सहूलियात ये दस्तयाब हैं। यानी आपके घर में मदरसा पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले कारी साहब नहीं हैं, तो वो ऑनलाइन आपके पास पहुंच जाएंगे। और क्या चाहिए, आपके डोर स्टेप तक कुरान पाक और इल्म दीन पहुंचा रही है दावत इस्लामी। तो इस दावत इस्लामी का साथ भी दीजिए और कुरान पाक बराए करम। आज 2 नियतें मैं चाहता हूँ अपने नाजरीन से कि नमाज और कुरान, इन दोनों को, करबला के इस पैगाम को और हसनैन करीमैन के ख़ास तौर पर इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चलते हैं अपने सिलसिले के आखिरी सेगमेंट की तरफ, करबला कदम ब कदम। करबला तेरी बहारों को सलाम, जाने सारी के नज़ारों को सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट है, मरहला है करबला कदम ब कदम। पिछले सिलसिलों में हमने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के काफ़िले का मदीने से छुटना, मदीना छोड़ना, उस गमगीन दास्तान को सुना। और उसके बाद इमाम हुसैन ने जो हज़रत मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा भेजा था, कूफे वालों ने बड़ी ज़बरदस्त पजीराई भी की, हज़ारों की तादाद में बैत भी कर लिया, मगर फिर किस तरह उनकी बेवफाई सामने आई, किस तरह बदअहदी सामने आई। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कूफे वालों की पजीराई देखकर इमाम हुसैन को ख़त भी लिख दिया था, और इमाम हुसैन उस ख़त को मिलने के बाद कूफा जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है, मक्का छुट रहा है। और उसी दिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दोनों शहज़ादों के साथ इब्ने ज़ियाद ने बड़े
جس کو آپ کہیں شکاوت قلبی کے ساتھ شہید کر دیا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ پاک چھوڑ رہے ہیں، رو رو کر خاندان نبوت نے طواف کیا۔ آج آپ نے امام حسین کے فضائل بھی سنے ہیں، کیا پیار تھا نبی پاک علیہ السلام کو اپنے نواسے سے، مگر آج مکہ بھی چھٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے رہے حضور آپ نہ جائیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب مکہ سے باہر نکلتے ہیں، ذات عرق کے مقام پر پہنچتے ہیں، تو بشیر ابن غالب اسدی جو ہیں وہ کوفہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور امام حسین نے اہل عراق کا حال پوچھا کہ وہاں کیا حالات ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں؟ تو بشیر ابن غالب نے کہا کہ حضور ان کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی وہ کسی وقت بھی دھوکہ دے جائیں گے، تلواریں ان کی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی ایسی باتیں ہی کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے جا کر عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت روکا امام حسین کو، حضور نہ جائیں، آپ رک جائیں، راستے میں انٹرپٹ کر کے سمجھایا، عرض کیا۔ امام حسین نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ صبر و استقلال کے پیکر تھے، سفر کا ارادہ کر لیا تھا، کوفے والوں کی درخواستیں آئی ہوئی تھیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، امام حسین نہ رکے، آپ کا قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ اب راستے میں ایک اور بڑی ہی روح فرساں خبر، بڑی ہی دردناک خبر مل گئی امام حسین کو کہ حضرت مسلم کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس شخصیت نے خط لکھا تھا کہ حضور آئیے کوفہ والے آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور انہی کی شہادت کی خبر ملی کہ کوفہ والوں نے بدعہدی کی اور انہیں شہید کر دیا۔ اب قافلے میں دو رائے ہو گئی کہ جائیں یا نہ جائیں۔ کچھ کہنے لگے نہیں جانا چاہیے، کچھ جانے کی فیور میں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ واپسی کا قصد فرما لیا کہ اب نہ جایا جائے، لیکن چونکہ مشورہ ہوا اور پھر امام حسین نے بھی اسی مشورے کو قبول فرمایا کہ اب سفر اختیار کر ہی لیا ہے تو جایا جائے اور وہاں جا کر ان لوگوں کی رہنمائی کا سامان کیا جائے۔ حضرت امام حسین جب کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں، ابھی کوفہ پہنچے نہیں ہیں، تو حر بن یزید آپ کو ملتے ہیں، 1000 ان کے ساتھ لشکر ہے 1000 کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیا جاتا ہے اور عرض کیا کہ حضور ابن زیاد نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم کیا ہے کہ آپ کو میں ڈائریکٹ اس کے پاس لے جاؤں۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ حضور میں بادل ناخواست تھا، یعنی میرا دین نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی میں اس کے حکم کو ماننے کے لیے مجبور ہوں، میں نہیں چاہتا آپ کی کوئی گستاخی کی جائے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب تک امام حسین اور حر نے وہاں پر قیام کیا تو امام حسین ہی کی اقتداء میں حر بن یزید جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے رہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید کو بہت سمجھایا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تو کوفہ والوں نے بلایا ہے، عرضیاں دے دے کر بلایا ہے، اگر تم لوگ نہیں بلانا چاہتے تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ لیکن چونکہ اب حر بن یزید کو یہ آرڈر دیا جا چکا تھا کہ کہیں جانے نہیں دینا، ان کو براہ راست ابن زیاد ہی کے پاس لے کر آنا ہے۔ اب یہ پڑاؤ تھا، امام حسین جانے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ آپ نے یزید کی بیعت تو کرنی نہیں تھی، آپ کسی اور جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے۔ امام حسین نے بارہا سمجھایا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، قافلے والوں کے ساتھ جنگی سامان لے کر بھی نہیں آیا، ہم لڑنے تو آئے نہیں، ہم تو رہنمائی کے لیے اور مہمان بنا کر بلائے گئے ہیں۔ جبھی تو وہ شعر جب سنتے ہیں تو دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے کہ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اب بہرحال حر جو ہے وہ ان کے دل میں خاندان نبوت کی عزت تو تھی، عظمت تو تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے ان کو رعایت دی تو ابن زیاد نے میرے ساتھ بہت برا کرنا ہے۔ اب یہ محرم سن 61 سن ہجری کی دوسری تاریخ تھی، یہ واقعہ اب محرم میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ نے جب اس مقام کا نام پوچھا کہ جہاں بیچ میں پڑاؤ ڈالا گیا ہے، یہ مقام ہے کون سا، یہ صحرا، یہ جگہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا گیا کہ حضور اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین اس نام سے واقف تھے کہ کربلا ہی میں مجھے شہید کیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اسی جگہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی بشارت دی اور آپ کے سینہ مبارک پر اپنا دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت تو دیکھیں کیسا عجیب ہے کہ اس وقت سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے اور اب کوفے میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے
کیسی کیفیات ہوں گی. اب نہر فرات وہاں موجود تھا. ستم ایک اور کیا گیا کہ فرات کے کنارے رہتے ہوئے بھی نواسہ رسول اور ان کے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا کہ اب پانی جو ہے نہیں پینے دیا جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی یہ بات جاری تھی کہ اب امام حسین کی بارگاہ میں ابن زیاد کا خط آیا اور کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. امام حسین یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینے میں کر چکے ہوتے. آپ نے بیعت نہیں کرنی تھی، آپ نے اس خط کا جواب نہیں دیا. ابن زیاد کو اب اس پر بڑا غصہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ اب حر بن یزید کو پیچھے ہٹا کر سپہ سالار ابن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا والی یعنی گورنر تھا. خراسان کے ایک شہر کا نام رے ہے اب، اور آج کل یہ ایران کا دارالسلطنت بھی ہے جس کو آج تہران کہتے ہیں. گویا وہ تہران کا اس وقت کا گورنر تھا. اب ابن سعد بھی جانتا تھا کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے جس کے میں مقابلے میں جا رہا ہوں. ان کے فضائل و مناقب بھی پتہ تھے. وہ خود بھی پس و پیش سے کام لے رہا تھا کہ کہیں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں میرا نام نہ آ جائے، ان کی شہادت میرے ہاتھ سے نہ ہو جائے، میرے آرڈر سے نہ ہو جائے. لیکن ایک طرف لالچ تھی، سلطنت تھی. سلطنت چلی جاتی اگر وہ ابن زیاد کا حکم نہ مانتا. میٹھے اسلامی بھائیوں، مال و دولت کا نشہ کیسا ہوتا ہے، سلطنت کا اقتدار کا نشہ کتنی خراب چیز ہے کہ امام عالی مقام نبی پاک کے نواسے کے سامنے مقابل یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اب لشکر بڑھایا جانے لگا. کتنے لوگ تھے؟ پہلے 1000 تھے نا حر کے ساتھ. واقعہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں سنیں گے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ 72 کے سامنے کتنے لوگ تھے. بڑھاتے 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 22,000 کا لشکر کر دیا گیا. یہ دنیا میں کہاں ہوا ہے کہ 72 اور اتنے کم لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ بیمار بھی ہیں، شیر خوار بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان کے مقابلے میں 22,000 کا ٹرین لشکر، جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، جو لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں. کیونکہ یہ جانتے تھے یہ اس علی کے بیٹے ہیں جو شیر خدا ہیں، جو ذوالفقار لے کر جب میدان میں جاتے تھے تو دشمنوں کی پشتے اکھاڑ دیا کرتے تھے. یہ جانتے تھے کہ یہ اس نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں کہ جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. اگر یہ لوگ میدان میں آ گئے تو چند ہزار لوگوں کا کام نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنا. اب ذرا غور کیجئے، فطری طور پر، میڈیکلی اور فزیکلی طور پر اگر کوئی بھوکا پیاسا ہو تو ویسے ہی نڈھال ہو جاتا ہے. آپ لوگوں پر پانی بھی بند تھا، سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر امام حسین اپنے گھرانے کے ساتھ موجود ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن اس کے باوجود نمازیں جاری ہیں، اس کے باوجود دعائیں جاری ہیں، ان خیموں میں عبادتیں جاری ہیں. یہ کیسے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے کہ انہیں محبت، پیار اور عرضیاں دے کر بلایا جاتا ہے اور اب پیاسا رلایا جا رہا ہے، اب پیاسا ستایا جا رہا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، ادھر لشکر بڑھتا جا رہا ہے، جنگی تیاریاں ہوتی جا رہی ہیں، ادھر سجدے اور تلاوتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور اب 10 محرم الحرام کا دن آ پہنچتا ہے. 10 محرم الحرام کو کیا کچھ ہوا، کیسی ظلم کی آندھیاں چلیں، کس طرح خاندان نبوت کے شہزادوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا. یہ سارے واقعات انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو دوپہر 3 بجے دونوں دن انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری واقعہ شہادت اور اس سے متعلق بیان فرمائیں گے، اور امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ وہ بہت پیارے پیارے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. تو چونکہ اب ہمارا سلسلہ شاید کنٹینیو نہ ہو سکے تو آپ اس سلسلے کی طرف یعنی 9-10 محرم کے یہ دوپہر کے بیانات ضرور سنیے گا، تاکہ کربلا اور خاص طور پہ 10 محرم الحرام کو کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، اور پھر کربلا کے بعد ان یزیدیوں کا حشر کیا ہوا. آج بھی امام حسین کے چرچے ہیں، آج بھی کربلا والوں کے غلام وہ ساری دنیا میں ان کی یاد بناتے ہیں، مگر ان یزیدیوں کا کیا عبرتناک انجام ہوا انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ سن سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کربلا والوں کی برکت نصیب فرمائے، ان کی سچی غلامی عطا فرمائے اور دین متین کی خاطر قربانیاں دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ.